آج رات اتنے بجے مفتی صاحب دولہا بن رہے ہیں اور محترمہ راکھی سامنت صاحبہ سے نکاح، یہ عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ میں بڑی ایک فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا جی نکاح مظفر آباد میں ہوا تھا، مفتی صاحب کا نکاح کشمیر میں ہوا تھا، مفتی صاحب کا نکاح کے لیے راکھی سامنت کا پیغام آیا ہے۔ یہ اس عورت کے لیے اتنا سوکن کے حوالے سے بوجھ نہیں بنتا۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہی بات کہوں گا نوجوان نسل کو کہ جنہیں دوسرے تیسرے نکاح کا موقع ملتا ہے تو اسے ضرور اعلان عام نہ کریں، نہ بتائیں کہ یہ میری دوسری شادی، تیسری شادی۔ پہلے تو دوسری تیسری شادی پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی جی، چھپ کے تو ویسے ہی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی نا، وہ تو اعلان کرنا آپ پڑتا ہے۔ نکاح کریں نا، جی یہی تو نکتہ ہے نا۔ مگر نکاح کا بھی آپ دیکھیے ولیمے کے دن جب آپ اعلان کرتے ہیں تو ولیمے کا ولیمہ بنیادی سنت مقصد ہے۔ ہی یہی ہے۔ ایک طرف ولیمہ سنت ہے، دوسری طرف پہلی بیگم صاحبہ کا دل دکھ رہا ہے، تو میں کیوں ان کا دل دکھاؤں؟ سنت نہیں وہ تو، مگر ولیمہ کا تو مقصد ہی اعلان کرنا ہے نا، تاکہ معاشرے میں پتہ ولیمے لگ کے سکے لیے کہ ضروری نیا ہے رشتہ وہی قائم ہوا۔ محترمہ جن سے نکاح ہوا ہے اور وہ اور میں اور دو گواہ بیٹھ کے کھانا کھا لے تو ولیمہ ہو گیا نا۔ مگر مفتی صاحب میں آن اے سیریس نوٹ، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ چھپ کے نکاح کی روایت جو ہے یہ معاشروں میں عام ہو جائے گی تو پھر اس سے جو اولادیں ہوں گی اس سے تو بڑے مسائل جنم لیں گے معاشرے میں؟ چھپ کر کرنے سے اگر نہ پہلی بیوی اس کا دل بھی نہیں دکھ رہا، پہلے سسرال کا دل بھی نہیں دکھ رہا، پہلی والی اولاد کا دل بھی نہیں دکھ رہا، تو دل کو دکھانا یہ تو حرام ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کسی معاملے میں کچھ جاننا اس کا حق ہے، لیکن اگر آپ اس کی حق تلفی چھپ کے کریں اور اس کے علم میں نہ ہو تو یہ جائز ہے؟ نہیں، وہ تو محترمہ کی رضامندی ہوتی۔ آپ ہی جیسے ایک ذہین صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ تو مردوں کا فائدہ سوچ رہے ہیں، تو میں نے کہا اگر 62% نکاح میں نے خواتین کے کہنے پہ کیے ہوں تو پھر اور جب پتہ لگے گا؟ پتہ کیوں لگے گا؟ او چھپدا کدی سر؟ سارے مفتی عبدالکبیر کی طرح دلیر تو نہیں ہوتے، 1 درجن 2 درجن 3 درجن۔